مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت یکم محرم الحرام ہے، اور چونکہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی کیا گیا نماز کی حالت میں، 3 دن آپ زخمی حالت میں رہے اور اس کے بعد جام شہادت نوش فرما گئی۔ آپ کی شہادت یکم محرم الحرام ہے۔ یقیناً نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام کے بعد امت میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا عدل و انصاف کرنے والا، عثمان غنی ذو النورین جیسی سخاوت کرنے والا، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جیسا بہادر اور شجاعت والا اس امت میں ان کا ثانی نظر نہیں آتا۔ یقیناً یہ خلفائے اربعہ، چاروں خلیفہ، چاروں صحابہ، اللہ رب العزت نے انہیں بڑی شان و عظمت سے نوازا، جن میں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر آج ہم سنیں گے۔ یقیناً یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی ظاہری حیات میں ایسا دین اسلام کا کام کیا، ایسے سچے اور پکے یہ مسلمان اور مومن تھے کہ رہتی دنیا تک، قیامت تک ان جیسی مثال بننا بہت مشکل ہے۔ ہاں البتہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے لازم ہے کہ وہ ان صحابہ کرام کی جو خوبیاں تھیں، ان کے جو اوصاف تھے، ان کی جو اچھی باتیں تھیں، ان پر ہم عمل کر کے اللہ رب العزت کا قرب پا سکتے ہیں، اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو آج ہم حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شان اور ان کی عظمت کے حوالے سے گفتگو سن رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر اعتبار سے کمال اور خوبی رکھنے والے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری، آپ کا عدل و انصاف اور آپ کا اسلامی نظام کو نافذ کرنا، آپ کی حکمت عملی، آپ کی فراست، آپ کی فہم نظری جو ہے، یہ ساری چیزیں اگر دیکھی جائے تو ایک اکیلی ہستی حضرت عمر فاروق اعظم کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ نہ صرف آپ مسلمانوں کے حاکم تھے، خلیفہ وقت تھے، امیر المؤمنین تھے، بلکہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہا درجے کی عاجزی اور انکساری فرمانے والے، اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے، اللہ رب العزت کا خوف گریہ وزاری رکھنے والے، خوف خدا رکھنے والے، عشق مصطفیٰ رکھنے والے تھے۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی تھی کہ جنہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان سے پہلے 39 مسلمان مرد اور عورتیں تھیں، لیکن جب حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا تو آپ کے اسلام لانے کے بعد سب سے پہلے مسلمانوں نے خانہ کعبہ کے اندر مسجد حرام میں خانہ کعبہ کے سامنے علل اعلان نماز ادا فرمائی تھی۔ اس سے پہلے مسلمان عبادات چھپ کر کیا کرتے تھے، اپنے معاملات چھپ کر کیا کرتے تھے، کیونکہ کفار کی طرف سے اذیتیں پہنچائی جاتی تھیں۔ لیکن اس مکے کے اندر، مکے شہر کے اندر دو ایسی ہستیاں تھیں، دو ایسے افراد تھے جن کی طاقت اور جن کے نام پر کفار مسلمانوں کو ستایا کرتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان دو ہستیوں کے ذریعے دین اسلام کی مدد فرمائی
اور ان دو ہستیوں کو، ان دو افراد کو اللہ نے دین اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ ان دو افراد میں سے جو سب سے زیادہ طاقتور، بہادر، جن کا اثر و رسوخ تھا، جن کی شجاعت، جن کی بہادری، جن کی پہلوانی دنیا مانتی تھی، ان میں ایک کا نام تھا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی پاک علیہ السلام کے چچا تھے، اور دوسرے تھے حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم کو فاروق اعظم کا جو لقب ملا وہ بھی اسی دن ملا جب آپ نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ اگر اسلام حق ہے، مسلمان سچے ہیں، تو پھر آج ہم علل اعلان نماز ادا کریں گے، اگر کسی نے مسلمان کو تکلیف پہنچائی تو پھر وہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے گی، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں مراد رسول کہا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی مراد، نبی پاک علیہ السلام کی چاہت، نبی پاک علیہ السلام کی دعا کیا تھی کہ یا اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کی مدد فرما، یا اللہ عمر بن خطاب کو اسلام کی دولت عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق اعظم کے حق میں دعا قبول فرمائی، اور پھر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گھر سے نکلے تھے بانی اسلام کو ختم کرنے کے لیے، نبی پاک علیہ السلام کو معاذاللہ شہید کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے، لیکن راستے میں ایک صحابی ملے جنہوں نے کہا کہ تمہاری اپنی بہن اسلام لا چکی ہے، تمہارے بہنوئی اسلام لا چکے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی طرف جانے کے بجائے اپنے گھر جاتے ہیں، اپنی بہن کو جا کر مارا پیٹا، اور بہن جو قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، جب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی تلاوت کو سنا تو وہ قرآن کی تلاوت ایسی دل میں گھر کر گئی کہ قرآن کی تلاوت سن کے دل نرم ہو گیا، اور اسی وقت بہن سے کہا کہ میں بھی اس قرآن نازل کرنے والے رب پر اور اس رب کے بھیجے ہوئے نبی پر ایمان لانا چاہتا ہوں۔ تو مسلمان ہوئے، اور مسلمان ہونے کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو آپ کے اسلام لانے کا سبب کیا بنا؟ آپ کی بہن ام جمیل اور قرآن پاک کی تلاوت۔ یقیناً قرآن پاک کی تلاوت ایسی عظیم تلاوت ہے، یہ ایسی عظیم اتنی بڑی عبادت ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی قرآن کی تلاوت سنتا ہے اس کا بھی دل ایمان کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو اندازہ لگائیں جو پہلی مسلمان ہو، پہلی صاحب ایمان ہو، اگر وہ بندہ قرآن کی تلاوت کرے گا اس کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا، اللہ اسے ایمان کی لذت کتنی عطا فرمائے گا۔ جو ایمان والا ہو کر اللہ کے کلام کی، قرآن کی تلاوت کرے، خوبصورت انداز میں، بہترین انداز میں، درست تلفظ کے ساتھ جب قرآن کی تلاوت کرے گا، اللہ اس کے ایمان کو کتنا جو ہے وہ بابرکت بنا دے گا۔ اس کے ایمان میں اور تازگی آ جائے گی، اور شائستگی آ جائے گی، اور ایمان میں اس کی مٹھاس آ جائے گی۔ اگر غیر مسلم قرآن سن کر ایمان لا سکتا ہے تو ایمان والا قرآن سنے گا تو اس کے ایمان میں کتنا اضافہ ہوگا۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کا سننا یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا سبب بنا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نبی پاک علیہ السلام اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رشتہ تعلق کیا تھا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو صحابی رسول کی یہی بہت بڑی شان ہے کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کا صحابی ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا، ایمان پر قائم رہے، دنیا میں ایمان سے گئے۔ سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک علیہ السلام کا رشتے کے اعتبار سے تعلق کا ہو جانا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن دنیا کے سارے رشتے، تعلق، ناطے ختم ہو جائیں گے۔ نہ کسی بھائی کو اس کا بھائی ہونا فائدہ دے گا، نہ باپ کو اس کا بیٹا کوئی فائدہ پہنچا سکے گا، نہ ماں باپ کو اس کی اولاد کوئی فائدہ پہنچا سکے گی۔ ہاں،
فرمایا قیامت والے دن اگر کسی کی رشتہ داری کسی کو فائدہ پہنچا سکتی ہے تو وہ میری رشتہ داری ہے جو قیامت والے دن بھی فائدہ پہنچائے گی۔ آج دنیا کے اندر اگر کوئی شخص کسی کا دوست ہے، کسی کا بھائی ہے، تو فقط بھائی ہونا، رشتہ دار ہونا، یہ تو نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا نا، نیک اعمال نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر کسی کا رشتہ تعلق بن جاتا ہے تو یہ رشتہ قائم ہونا بھی قیامت والے دن نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا رشتہ کیا تھا؟ اور یاد رکھیں آج دنیا کے اندر ہر بندے کے رشتہ دار ہوتے ہیں، بہن بھائی، خالہ جات، خالو، ماموں، پھپھا، چچا، داد کے، نان کے، یہ سارے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ اچھا اگر رشتہ دار اچھے نہ ہوں تو انسان لوگوں کو بتاتے بھی شرم محسوس کرتا ہے کہ یار فلاں بندہ میرا رشتہ دار ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ کا کوئی رشتہ دار ہو، شرابی ہو، جواری ہو، سود کھانے والا ہو، بہت بڑا ڈاکو ہو، تو آپ لوگوں کو بتاتے ہوئے شرم محسوس کریں گے کہ یار فلاں بندہ میرا رشتہ دار ہے۔ لیکن اگر آپ کا رشتہ دار کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو، کوئی پیر صاحب ہو، بہت بڑا عالم دین ہو، دنیاوی اعتبار سے بہت اس کا اچھا سٹیٹس ہے، بڑا شریف آدمی ہے، تو آپ فخر سے کہیں گے کہ یار فلاں بندہ جو ہے وہ میرا رشتہ دار ہے۔ اگر رشتہ دار اچھے ہوں تو بندہ اس پر فخر محسوس کرتا ہے، اگر رشتہ دار برے ہوں تو انسان اس کا نام لینا بھی اپنی انسلٹ سمجھتا ہے، بے عزتی سمجھتا ہے۔ اب جس کے رشتہ دار حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہوں، جس کے رشتہ دار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے رشتہ دار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہو، بتائیں اس کا کیا مقام ہوگا؟ وہ کتنے فخر سے کہتا ہوگا کہ یار میرے سسر بھلا کون ہے؟ میرے سسر امام الانبیاء ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام جو ہے وہ حضرت عمر فاروق اعظم کے اس اعتبار سے داماد ہوئے، اور حضرت عمر فاروق اعظم جو ہیں وہ سسر ہوئے کہ آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح کس کو دیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کو۔ اب جو نبی کی بیوی ہوتی ہے یہ کوئی عام خاتون نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں نبی پاک علیہ السلام جب دنیا سے ظاہری پردہ فرمائے نا، تو نبی کی جو زوجہ ہوتی ہیں، جو ازواج ہوتی ہیں، امت میں کوئی شخص ان سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نبی کے نکاح میں آ جاتی ہے وہ امت کی ماں کہلاتی ہے، اور ماں سے نکاح نہیں ہوتا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ حضرت سیداتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ، اور یہ کس کی بیٹی ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو اس اعتبار سے نبی پاک علیہ السلام داماد کی حیثیت اور عمر فاروق اعظم سسر کی حیثیت سے ایک رشتہ قائم ہوا۔ اب سسرالی رشتہ کتنا اہم ہوتا ہے لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کے دیگر رشتہ دار تو انسان سے کبھی کبھار ملتے ہوں گے، لیکن سسرالی رشتہ ایسا ہے ہر غمی ہر خوشی کے موقع پر انہیں یاد رکھا جاتا ہے، خوشی غمی کے موقع پر ان کے ساتھ تعلقات کو قائم رکھا جاتا ہے۔ اچھا اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، ان دونوں کو اللہ نے 3 بیٹے اور 3 بیٹیوں سے نوازا۔ 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں، لیکن 2 بیٹے امام حسن اور امام حسین سب کو یاد ہیں۔ ایک بیٹے یاد کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ بچپن میں انتقال کر گئے، اور ان کا نام تھا محسن، امام محسن۔ تو چونکہ بچپن میں انتقال کر گئے، لیکن امام حسین، امام حسن یہ بڑے ہوئے، ان کی شادیاں، ان کے بچے ہوئے، بچوں کے آپس میں نکاح وغیرہ کا معاملہ ہوا۔ تو امام حسن اور امام حسین یہ 2 بیٹے تو سب کو پتہ ہے کہ امام حضرت علی المرتضیٰ فاطمہ الزہرا کے 2 بیٹے ہیں، لیکن ان دونوں کو اللہ نے 3 بیٹیاں بھی عطا کی تھی، اور ان تینوں کا نام حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنی بہنوں کے نام پر نام رکھا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا۔ اللہ نے حضرت فاطمہ الزہرا کو جو 3 بیٹیاں عطا کی، ان 3 بیٹیوں کا نام بھی زینب، رقیہ اور ام کلثوم رکھا تھا۔ اب جو حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم،
آپ کی جو 3 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی تھی نا ام کلثوم، اس ام کلثوم کا نکاح ہوا تھا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اگرچہ حضرت عمر فاروق اعظم کی عمر زیادہ تھی اور ام کلثوم جو تھی حضرت فاطمہ الزہرا کی جو بیٹی تھی ام کلثوم، ان کی عمر چھوٹی تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے شادی شدہ تھے، لیکن ام کلثوم سے نکاح کیوں کیا؟ کیونکہ حضرت عمر فاروق اعظم یہ چاہتے تھے کہ میرا تعلق، میرا رشتہ اہل بیت کے ساتھ کسی طرح جڑ جائے، اور قیامت والے دن عمر فاروق اعظم کی کوئی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو یا نہ ہو، لیکن اہل بیت سے تعلق رکھنا میری نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو اس طرح حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح کیا ام کلثوم سے، تو حضرت عمر فاروق اعظم جو ہیں پھر داماد ہوئے حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا کے۔ اب بتائیں کہ کتنا قریبی رشتہ حضرت عمر فاروق اعظم کا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ اور حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ۔ اب جس وقت حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی بیٹی یہ کن کے نکاح میں ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم کے نکاح میں ہے۔ تو امام حسن اور امام حسین کا آپس میں عمر فاروق اعظم کے ساتھ تعلق کیا ہوا؟ بہنوئی کا۔ ظاہر ہے جس کی بہن کسی کے نکاح میں ہوگی تو جس کی بہن ہے وہ کیا کہلایا؟ بہنوئی۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم کے بہنوئی کون ہے؟ حضرت امام حسن اور امام حسین ہے۔ تو کتنا قریبی رشتہ ہے۔ اگر کوئی بندہ سادات کرام اہل بیت آل رسول کا صرف ادب کر لے، اللہ سے احترام کی برکت سے بندے کی بخشش فرما دیتا ہے، تو جس نے اپنا رشتہ تعلق ہی اہل بیت سے جوڑا اللہ اس کو کتنی شان عطا فرمائے گا۔ نیکیاں تو اپنی طرف ہے لیکن تعلق دیکھیں، اور نبی پاک علیہ السلام کا جو فرمان ہے کہ قیامت والے دن کوئی رشتہ کوئی نسب کسی کے کام نہیں آئے گا، ہاں میرا نسب میرا رشتہ قیامت والے دن بھی فائدہ دے گا۔ تو عمر فاروق اعظم نے اسی پیش نظر قیامت والے دن کے فائدہ پہنچائے، حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا کی بیٹی ام کلثوم سے نکاح فرمایا۔ اچھا، اگر کوئی آپس میں کوئی ناراضگی کا معاملہ آتا تو کوئی کسی کو رشتہ دیتا ہے؟ آج لوگ پروپوگنڈا کیا کرتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی کے خلاف، حضرت عمر فاروق اعظم کے خلاف پروپوگنڈا کرتے ہیں، معذلہ غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں، غلط نظریہ رکھتے ہیں۔ تو یار جس کے بارے میں آپ بغض رکھتے ہوں، آپ کو کوئی بندہ پسند نہ ہو تو اسے آپ ملنا پسند نہیں کرتے، تو آپ اسے بیٹی کیسے دے سکتے ہیں؟ تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ اگر ان کی نظر میں عمر فاروق اعظم معاذ اللہ صحیح نہ ہوتے تو اپنی بیٹی کیوں دیتے؟ اگر نبی پاک علیہ السلام کی نظر میں عمر فاروق اعظم کا کوئی مقام نہ ہوتا تو عمر فاروق اعظم کی بیٹی کو نکاح میں کیوں لیتے؟ اور اس بیٹی کو نکاح میں لینے کا مطلب امت کی ماں بنانا ہے۔ تو اتنی بڑی شانیں اللہ نے ان ہستیوں کو عطا فرمائی ہیں جن کو ہم یقیناً ساری زندگی ساری امت عبادت کرتی رہنا تب بھی ان ہستیوں کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہم ہو سکتے، اتنا اللہ نے انہیں مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عبادت، آپ کی ریاضت، آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری کمال درجے کی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بڑا پیارا ایک واقعہ توجہ سے سنیے گا، اور اس واقعے کو سن کر ہم نے سبق کیا حاصل کرنا ہے، کیونکہ واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ واقعہ سنا سبحان اللہ کا تو چلے گئے، بھئی اس واقعے سے ہمیں درس کیا مل رہا ہے؟ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے پچھلی قوموں کے پچھلے انبیاء کے واقعات کو بیان کیا۔ پچھلی انبیاء پچھلی قوموں کے ناموں پر قرآن پاک میں صورتیں ہیں، سورہ بنی اسرائیل ہے، قوم تھی نا بنی اسرائیل، اس کے نام پر صورت ہے۔ اللہ نے اپنے نبیوں کے نام پر سورہ یوسف، سورہ یونس اور دیگر اس طرح صورتوں کے نام رکھے ہیں اپنے انبیاء کے نام پر۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد کسے کہانی بیان کرنا نہیں ہے، مقصد ہے ان کی اچھی باتوں کو لینا اور بری باتیں جو ان قوموں میں تھی ان بری باتوں سے بچنا، یہ مقصد ہوتا ہے کسی سٹوری کو بیان کرنے کا۔ اب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو میں واقعہ بیان کرنے لگا ہوں یہ آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مرتبہ گزرے تھے، آپ نے نا ایک شخص کو دیکھا، اس کے ساتھ اس کا بیٹا تھا۔ اب باپ اور بیٹے کی جو شکل کی مشابہت تھی نا اتنی زیادہ تھی
کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اتنی مشابہت تو میں نے پرندوں میں نہیں دیکھی جتنی اس باپ اور بیٹے کے اندر مشابہت دیکھی ہے. اس قدر مشابہت، باپ اور بیٹے کی سیم شکل و صورت، سیم نقشہ. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس شخص کو دیکھا تو بڑے حیران ہوئے. آپ نے فرمایا ایسی مشابہت تو میں نے کسی پرندے میں بھی نہیں دیکھی جیسی مشابہت تم باپ اور بیٹے میں ہے. اب اس شخص نے اپنا واقعہ بتایا. وہ کہنے لگا حضور اس بچے کو نا اس کی ماں نے مرنے کے بعد جنا ہے. آپ فرمانے لگے مرنے کے بعد کوئی کیسے جان سکتا ہے؟ اب وہ شخص اپنا واقعہ بیان کرنے لگا. وہ کہنے لگا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں ایک مرتبہ جہاد پر جانے لگا نا تو میری بیوی جو ہے پریگنسی کی حالت میں تھی، پیٹ میں بچہ تھا. جب جہاد کا اعلان ہوا کہ جہاد پر جانا ہے میں تیار ہو گیا. اب میری زوجہ کہنے لگی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو کس کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہو، مجھے اس حالت میں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تو یہ شخص اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ میں اس پیٹ میں جو بچہ نا، تمہارے اس پیٹ میں جو بچہ ہے، تمہارے اس پیٹ میں جو بچہ ہے اس سے اللہ کے پاس بطور امانت سپرد کر کے جا رہا ہوں، اللہ کو امانت کے طور پر دے کر جا رہا ہوں. یہ کہا اور میں جہاد پر چلا گیا. چند دن یا چند مہینے جہاد ہوا. جہاد کو اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی. وہ شخص کہنے لگا جب ہم واپس آئے نا تو جب گھر پہنچا تو پتہ چلا گھر میں تالا لگا ہوا ہے. محلے داروں سے پوچھا، انہوں نے کہا بھی تمہاری زوجہ کا تو انتقال ہو گیا. مجھے بڑا صدمہ ہوا، میں روتا رہا. بالآخر جنت البقیع، چونکہ مدینہ شریف میں جو قبرستان ہے جنت البقیع ہے، اور مکہ مکرمہ میں جو قبرستان ہے اسے کہتے ہیں جنت المعلا. اب جنت البقیع میں وہ شخص وہاں پہنچا، اپنی بیوی کی قبر کے پاس دعائے خیر کرنے لگا. جب رات کا وقت ہوا نا تو اسے آگ نظر آئی کہ قبر میں نا جیسے کوئی آگ کی جیسی روشنی ہے، وہ روشنی نظر آئی. یہ شخص بڑا حیران ہوا اور اس کے ساتھ جو اس کے دیگر رشتہ دار تھے نا، اپنے رشتہ داروں سے کہنے لگا یہ کیا معاملہ ہے؟ میری بیوی تو بڑی نیک تھی، نفلی روزے رکھنے والی، نفلی عبادات کرنے والی، تہجد پڑھنے والی، پاک دامنی اختیار کرنے والی. میری بیوی کی قبر پہ عذاب ہو، آگ ہو، میں اس کو تسلیم نہیں کرتا. لوگ کہنے لگے ہم تو چند دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ رات کے وقت جو ہے یہ روشنی ہمیں قبر پر نظر آتی ہے کہ اتنی زیادہ روشنی ہے، شاید قبر کے اندر آگ جل رہی ہے. وہ شخص کہنے لگا نہیں، یہ آگ نہیں ہو سکتی کیونکہ میری بیوی بڑی نیک تھی، شوہر کی فرما بردار تھی، نفل پڑھنے والی تھی، نفلی روزے رکھنے والی تھی، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنے والی تھی. کہنے لگا میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ اس کی قبر میں کوئی آگ ہے. اس شخص نے کیا کیا کہ لوگوں کو کہا کہ میں قبر کو کھودنا چاہتا ہوں. لوگوں نے منع کیا، اس نے کہا نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ قبر میں آگ ہو. اب جب لوگوں کے ساتھ مل کر اس نے قبر کشائی کی، قبر کو کھودا گیا، تو شخص نے کیا دیکھا کہ اس کی بیوی قبر میں موجود ہے اور اس کی بیوی کے آس پاس ایک نورانی چہرے والا بچہ زندہ سلامت کھیل رہا تھا. زندہ سلامت بچہ کھیل رہا ہے. اب جب اس نے بچے کو قبر سے اٹھایا، آواز آئی، غیب سے آواز آتی ہے بندے جس کو تو اللہ کے سپرد کر کے گیا تھا اپنی امانت واپس لے لے. اگر تو اپنی بیوی کو بھی اللہ کے سپرد کر کے جاتا تجھے وہ بھی زندہ مل جانی تھی، تجھے وہ بھی زندہ مل جاتی. تو وہ شخص کہنے لگا کہ یہ جو بچہ آپ دیکھ رہے نا جس کی شکل ہو بہو میری جیسی ہے، یہ وہی بچہ ہے جسے قبر سے میں نے نکالا تھا. اب اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ ہم سفر پر جائیں، گھر سے نکلے ہیں، کوئی آفس جا رہا ہے، کوئی دکان پر جا رہا ہے، کوئی کسی کام کے لیے جا رہا ہے، اپنے گھر کو، اپنے مال کو، اپنی دکان کو، اپنے گھر والوں کو اللہ کے سپرد کر دو. یہ جو گھر سے نکلنے کی دعا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا یاد ہونی چاہیے. اگر دعا نہیں یاد تو کم از کم اتنے لفظ کہہ لے منہ سے کہ یا اللہ میں گھر سے جا رہا ہوں، سفر پر جا رہا ہوں، کام کے لیے جا رہا ہوں، دکان پر جا رہا ہوں، یا دکان سے گھر پر آئیں تو کہیں یا اللہ تالا تو میں نے لگا دیا لیکن حقیقی معنی میں حفاظت تو کرنے والا ہے.
یا اللہ میں نے اپنے کام کو، اپنے کاروبار کو، اپنے مال کو، اپنے اہل و عیال کو سب تیرے سپرد کر دیا، تو سب سے بڑھ کر حفاظت کرنے والا ہے۔ جب آپ ان الفاظ کے ساتھ گھر سے نکلیں گے، دکان سے نکلیں گے، کاروبار کے لیے جائیں گے، سفر پر جائیں گے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب سے بڑھ کر حفاظت کرنے والا ہے وہ آپ کے اہل و عیال کی، آپ کی مال کی، اپنے مکان کی کیسی حفاظت فرمائے گا۔ اور رات کو سونے سے پہلے اگر ہم دیکھیں جہاں پر ہم کسی کی دکان ہو، کسی کا گھر ہو، وہ کتنے قیمتی جو ہے وہ لاک لے کر آتا ہے، دکان پہ لگاتا ہے، گھر پہ لگاتا ہے، یار کوئی چور چوری نہ کر لے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے جو ہمیں اوراد و وظائف بتائے ہیں، یہ اوراد و وظائف اگر ہم پڑھ لیں تو خدا کی قسم یہ تالا لگانا، لوک لگانا تو پیچھے رہ جائے گا۔ سب سے بڑی ذات جو اللہ کی حفاظت کرنے والی ہے وہ آپ کی ایسی حفاظت فرمائے گی۔ تو کرنا کیا، رات کو سونے سے پہلے کم از کم ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کرنا، اپنے اوپر، اپنے گھر والوں پہ دم کر دو، اپنی طرف سے جہاں جہاں آپ دم کر سکتے ہیں دم کر لیں، اپنے جسم پر ہاتھ پہ پھونک مار کے نا جسم پر مان لیں۔ خدا کی قسم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، حدیثوں کا مفہوم ہے کہ جو رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لینا، اللہ اس کی اور اس کے گھر والوں کی حفاظت کے لیے فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ آج ہم سارے کام کر لیتے ہیں لیکن جو نبی کا فرمان ہے، جو اصل جسے ہمیں تھامنا تھا، اسے ہم بھول جاتے ہیں، اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ تینوں کول، جو آخری تین کول ہے نا، قل واللہ احد سورہ اخلاص، قل اعوذ برب الفلق سورہ فلق، اور قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں کول شریف پڑھ کے نا تین تین مرتبہ جب بستر پر جائے نا، اب سونے کے لیے جانا ہے تو بیٹھ کر تینوں کول پڑھیں۔ زبانی نہیں آتے، موبائل نکال لیں، موبائل سے دیکھ لیں، دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے سن لیں، کسی کو کہہ دے آپ کو سنا دے۔ پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو جیسے دعا کے لیے اٹھاتے نا، ایسے ہاتھ اٹھا کر پھونک ماریں اور پورے بدن پر مان لیں۔ خدا کی قسم پوری رات کوئی شیطان، کوئی جنات، کوئی جادو آپ پر اثر نہیں کر سکتا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن میں ہیں، قرآن پڑھ کر سوئیں۔ ہاں ہم جو جناب جگہ جگہ حفاظتی گارڈ کھڑے کر لیے، تالے لگا لیے، یار یہ عمل کر کے دیکھیں اللہ کیسی حفاظت فرمائے گا اور سکون کی نیند آئے گی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا رات کو ڈر جاتا ہوں، یہ ہوتا ہے رات کو سونے سے پہلے جن کو ڈر لگتا ہے، یا متکبرو 21 مرتبہ پڑھ کر دم کر لو، رات کو کبھی انشاءاللہ ڈر نہیں لگے گا۔ تو یہ چند ایک چیزیں جس پر ہم عمل کریں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ آخری بات حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، آپ کا عدل و انصاف، آپ کی عاجزی کمال درجے کی تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں نا مدائن جو ایک شہر تھا، ملک تھا نا، اسے فتح کیا۔ یہ مدائن اسے فتح کیا جو کیسر کا دارالحکومت تھا۔ اس مدائن کو فتح کرنے کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنا کر بھیجا کہ جاؤ مدائن کو فتح کرو۔ یہ دونوں حضرات ایک عظیم لشکر لے کر نکلے، لیکن اس مدائن کو فتح کرنے کے لیے درمیان میں ایک دریا آیا جسے دریائے دجلہ کہا جاتا ہے۔ اب اس دریا کو پار کرنے کے لیے نہ کوئی کشتی ہے، نہ کوئی سواری ہے، نہ کوئی بحری جہاز ہے، صرف گھوڑوں پہ سوار ہیں۔ اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ گھوڑا پانی میں تو نہیں چل سکتا نا، مچھلی تیرے گی، یا جناب کوئی پانی کا جانور ہو، یا کشتی ہو، بحری جہاز ہو، وہی لے کر جائے گا۔ اب جس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جس وقت اس دریائے دجلہ کے کنارے موجود ہیں، مدائن کو فتح کرنا ہے اور مدائن میں اسلام کا پرچم لہرانا ہے، لیکن رکاوٹ کیا؟ دریا بیچ میں رکاوٹ بن گیا۔ پار کیسے کریں؟ جائیں کیسے؟ گھوڑے تو نہیں پار کر سکتے۔ اب روایتوں میں آتا، حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابی اس دریائے دجلہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، دریا ہم مدائن کو فتح کرنے چاہتے ہیں لیکن رکاوٹ تو بنا ہوا ہے، ہم تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا واسطہ دیتے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم کی عدالت کا واسطہ دیتے ہیں، عمر فاروق اعظم جس طرح عدل و انصاف کرتے ہیں، ہم تجھے عمر فاروق اعظم کے عدل و انصاف کا واسطہ دیتے ہیں۔ اے دریائے دجلہ ہماری رکاوٹ کو دور کر دے، تو ہمارے راستے سے ہٹ جا، ہمیں اس دریا کو پار کرنے دے۔ یہ کہنے کے بعد حضرت خالد بن ولید اور حضرت سعد بن ابی وقاص
گھوڑوں پہ سوار ہوتے ہیں، پورا لشکر ان کے پیچھے ہیں، دریا پہ چل رہے ہیں، دریا پہ چلتے ہیں، چلتے چلتے گھوڑے کے پاؤں پہ پانی کا نشان تک نہیں ہے، پورے دریا کو پار کر جاتے ہیں۔ واسطہ نبی پاک علیہ السلام کی حرمت کا دیا، وسیلہ عمر فاروق اعظم کی عدل و انصاف کا دیا، اور اسی بات کو شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے بڑا پیارا شعر لکھا، کہتے ہیں دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو جو گھوڑے دوڑائے تھے نا، یہ اس بحر ظلمات میں جو دریا تھا اس پہ گھوڑے دوڑا دیے تھے، اور اللہ نے پھر کیسی مدد فرمائی۔ اگر یقین کامل ہو اور اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ پیش کیا جائے تو اللہ تعالیٰ دریاؤں کے ذریعے بھی راستے عطا فرما دیتا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی تھے جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا اور بغیر جنگ کے فتح کر لیا، اور جس وقت فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، خدا کی قسم حاکم ہو تو ایسا ہو، اگر واقعی حاکم ہے وقت ایسا، تو دنیا کا کوئی ایسا ملک، کوئی ایسی جگہ نہیں جسے مسلمان فتح نہ کر لیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے چلے اور بیت المقدس ملک شام جب پہنچے نا، تو آپ نے جو لباس پہنا ہوا تھا اس پہ 14 پیوند لگے ہوئے تھے، 14 پیوند لگے ہوئے ہیں، ملک شام میں انٹر ہو چکے ہیں، اور مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ بن جراح یہ کہنے لگے حضور اب امیر المومنین بن کر آئے ہیں، مسلمانوں کے بڑے امام بن کر آئے ہیں، آپ کا لباس جس میں 14 پیوند لگے ہوئے ہیں، آپ کو خوبصورت سفید لباس پہناتے ہیں، آپ اونٹ پر سوار ہیں، آپ کی شاہی سواری گھوڑا ہونا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم گھوڑے پہ سوار ہوئے، خوبصورت سا سفید لباس زیب تن کیا، اور جس وقت چند قدم چلتے ہیں نا، اپنی سواری کو روک دیا، لشکر کو روک دیا۔ اب جو سپہ سالار تھے ابو عبیدہ بن جراح کہنے لگے حضور کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا تم مجھے ہلاک کرو گے؟ میرا وہی 14 پیوند لگا ہوا لباس لے کر آؤ۔ آپ نے وہ قمیض اتاری، سفید اعلیٰ کوالٹی کی جو قمیض تھی اسے اتارا، اپنے 14 پیوند لگا ہوا لباس پہنا، اور فرمانے لگے اے لوگو، جب میں نے وہ لباس پہنا میں نے اپنے دل کی کیفیت کو چینج پایا، میں نے اپنے دل کی کیفیت میں تکبر، فخر اور غرور کی کیفیت کو محسوس کیا، میں نے اسی وقت لباس اتار دیا، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ کیسے یار اتنے بڑے امام حضرت عمر فاروق اعظم، ابھی دل کی کیفیت چینج ہوئی ہے اور آپ نے اپنا لباس چینج کر لیا۔ آج ہم لباس پہنتے اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں کون ہوں، آج بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھتے اس لیے کہ پتہ چلے کہ میں کون ہوں۔ ایک طرف وہ ہستیاں تھیں کہ جو اعلیٰ لباس پہن کر اتار دیتے تھے کہ دل میں کہیں تکبر کی کیفیت نہ آ جائے۔ ایسی کمال کی جو عاجزی کرتا ہوں اللہ پھر اسے عزت سرخروئی عطا فرماتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جس وقت ذوالحج کی آخری تاریخوں میں آپ کو جب آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا، نماز کی حالت میں، فجر کی نماز کا وقت ہے، آپ نے جب اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی تو ایک بدبخت منافق تھا غیر مسلم، اس نے آگے بڑھ کر آپ پر وار کیا، آپ زخمی ہوئے، اور اسی حالت میں آپ کو گھر لے جایا گیا۔ اس نے بہرحال خودکشی کر لی، جس نے آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کیا اس نے خودکشی کر لی۔ آپ کو گھر لے جایا گیا، آپ 3 دن زخمی حالت میں رہے، لیکن ایک بھی نماز آپ نے نہیں چھوڑی، ایک بھی نماز نہیں چھوڑی، جس حالت میں تھے اسی حالت میں نماز پڑھتے رہے۔ اب جب آپ زخمی حالت میں تھے نا، تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ تھی، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نہ رونے لگی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری بیٹی کیا تم نے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان نہیں سنا کہ جو میت کے پاس روئے گا اس گھر والوں کے رونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میت کو عذاب دے گا؟ اب حضرت حفصہ جو ہے وہ خاموش ہو گئی، رونا بند کر دیتی ہیں۔ اب جو نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان ہے نا کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے اور اس کے گھر والے اس میت پر اگر روتے ہیں تو میت کو عذاب ہوگا، اس کی تفصیل یہ ہے کہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یا تو یہ وصیت کر کے گیا کہ میرے مرنے کے بعد تم نے رونا ہے، پیٹنا ہے، اپنے آپ کو مارنا ہے، بال ایسے بکھیر لینے ہیں، نوحہ کرنا ہے، اگر کوئی وصیت کر کے گیا ہے اور اس کے گھر والے یہ کام کرتے ہیں تو اس میت کو قبر میں عذاب ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنے گھر والوں کو ان چیزوں سے نہیں روکتا،
اس کے گھر والے جاتے ہیں، کوئی فوتگی ہو گئی، کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا، کوئی عزیز فوت ہو گیا، اور اس کے گھر والے جاتے ہیں، روتے ہیں، اونچی اونچی آواز میں رو رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے صرف آنکھوں سے آنسو کا جاری ہونا، ایک ہوتا ہے جس طرح ہمارے ہاں کوئی فوتگی ہوتی ہے تو جس طرح عورتیں واویلا مچاتی ہیں، شور مچاتی ہیں، کسی کے رونے سے مرنے والا واپس نہیں آ سکتا، لیکن اگر بندہ صبر کرے گا تو صبر بھی اجر ملے گا۔ اسی لیے فرمایا گیا نا کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یار ہم سب اللہ کے ہیں، میرا کچھ نہیں گیا، اللہ کی چیز تھی، اللہ کے پاس چلی گئی۔ کسی کی اولاد فوت ہو جائے، کسی کے والدین کوئی فوت ہو جائیں تو کسی کا کچھ نہیں گیا، اللہ کی چیز تھی، انا للہ، بے شک ہم اللہ کے ہیں، اور وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اب دوسری صورت علماء نے یہ فرمائی کہ اگر کسی کے گھر والے روتے ہیں، دیگر کسی فوتگی میں جا کر کسی میت کے پاس جا کے روتے ہیں، اونچی اونچی آواز میں روتے ہیں، وبیلا مچاتے ہیں، الٹے سیدھے الفاظ جو ہے منہ سے نکالتے ہیں، اور یہ شخص اپنے گھر والوں کو اگر منع نہیں کرتا، اور اگر یہ شخص منع نہیں کرتا اور یہ فوت ہو جائے تو اس کے مرنے کے بعد اگر اس کے گھر والے اسی طرح روئیں جس طرح میت پہ روتے ہیں لوگ، تو اس میت کو عذاب ہوگا کہ اس نے اپنی زندگی میں اپنے گھر والوں کو سمجھایا کیوں نہیں، گھر والوں کو بتایا کیوں نہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اپنے گھر والوں کو جب موقع ہو نا، موقع محال کے حساب سے کبھی گفتگو کریں اور انہیں بتائیں کہ دیکھیں اگر کوئی دنیا سے چلا جائے، کوئی قریبی کتنا ہی کیوں نہ رشتہ دار ہو، کوئی قریبی کتنا ہی تعلق کیوں نہ ہو، ہمارے رونے سے وہ واپس تو نہیں آئے گا۔ تو ہمارے رونے سے اگر وہ واپس نہیں آئے گا تو ہم روئیں کیوں؟ ہاں ایک فطری طور پر آنکھوں سے آنسو آنا وہ الگ بات ہے، لیکن ایسے ایسے جملے استعمال کرنا کہ اللہ کو اس کی کیا ضرورت تھی، اللہ نے اس پہ ترس نہیں کھایا، ہمارا کیا بنے گا، اللہ نے یہ نہیں کیا، اللہ نے وہ نہیں کیا، اس طرح کے جملے استعمال کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔